یہ بہرحال انتخابی شیڈول کا اعلان بس اب چند دنوں کی بات ہے، اور یہ 14 اور 16 دسمبر کے درمیان یہ کسی بھی وقت انتخابی شیڈول کا اعلان ہوگا، اور یہ ضلع چکوال کی 2 قومی اور 4 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر یہ میدان لگنے کی تیاریاں مکمل ہیں۔ تو بہرحال آج ہم آپ کو 2018 کے جو انتخابات حلقہ N64 میں، اس وقت یہ حلقہ N64 تھا، جو اب نئی یہ حلقہ بندیوں میں یہ حلقہ 58 ہے، چکوال 1۔ تو یہ جب یہ بالکل زبردست، یہ مجھے کل کی طرح یاد ہے، تو یہ مئی کا مہینہ تھا، تو ادھر یہ افطار پارٹی تھی خواجہ عارف یوسف کی ادھر رہائش گاہ پر، تو وہ سالانہ ہر دفعہ یہ ایک بڑا اچھا یہ افطار ڈنر کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو جنرل حافظ مسرور ریٹائرڈ یہ بھی اس میں موجود تھے۔ تو بہرحال اسی دن ہی، جس دن یہ بالکل رمضان کا آخری عشرہ تھا، تو وہ اسی دن ہی جس دن یہ افطار پارٹی ہو رہی تھی، تو اسی شام کو یہ سردار غلام عباس اپنے ہزاروں ساتھیوں سمیت یہ پھر دوبارہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے اس دن۔ تو یہ میں نے اس دن جنرل مسرور جو اس وقت بیچ میں افطاری کے بعد وہ نماز کا وقفہ تھا، تو حافظ مسرور خود چل کر ادھر، جب ہم ادھر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو ابھی سردار غلام عباس جو شامل ہونے جا رہے ہیں یہ ادھر پی ٹی آئی میں، تو یہ میں نے تو ان کی راہ مارچ میں ہی ہموار کر دی تھی۔ تو بہرحال یہ 2 مہینے کا ٹائم انہوں نے خود لیا، اور یہ تاخیر سردار غلام عباس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ انہوں نے بالکل یہ واضح طور پر بتایا کہ یہ سردار غلام عباس کی شمولیت میں ان کی بھی کوئی حصہ ہے اور ان کی بھی کوششیں شامل ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، اور بہرحال یہ بڑی تکلیف دہ ہے۔ تو یہ جب ٹکٹ بھی مل گیا سردار غلام عباس کو پی ٹی آئی کا 2018 کا، تو بالکل کرسال سے انہوں نے اپنی انتخابی مہم، اور پیر نثار قاسم نے ادھر بہت بڑا جلسہ ہوا تھا۔ یہ میں بالکل مجھے یاد ہے، میں 2018 کی یہ بات کر رہا ہوں، جون کا مہینہ، اور یہ انتخابی مہم جب تھی تو بہت بڑا، اور یہ پیر نثار قاسم پہلے ناراض تھے یہ سردار غلام عباس سے، تو یہ اس وقت یہ سردار آفتاب اکبر یہ صاحب، یہ پیر نثار قاسم نے دعا کر کے یہ سردار غلام عباس کی انتخابی مہم کا بڑا، اور پھر جدھر بھی گئے ہیں سردار عباس ہزاروں کا مجمع، اور بڑا جوش و خروش تھا، اور بالکل یہ ایسے نظر آ رہا تھا کہ یہ تاریخ ساز کامیابی حاصل کریں گے سردار غلام عباس، مگر وہ کہتے ہیں نا نظر لگ گئی، تو پھر وہ اس کی بھی ایک پھر مختلف کہانیاں۔ تو بہرحال کیونکہ وہ نیچے صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ جو ہے یہ حافظ مسرور، جب اوپر ٹکٹ ملا پی ٹی آئی کا قومی پہ سردار غلام عباس کو، تو نیچے ادھر راجہ یاسر اور پھر ادھر صوبائی جو تنویر اسلم کا حلقہ ہے، تو حافظ مسرور کا نام ادھر جو لسٹ آئی تھی جس میں ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی تھی، تو ان کا شامل تھا۔ تو پھر بتایا جاتا ہے تو یہ سردار غلام عباس نے حافظ مسرور کے بطور امیدوار ہونے پر کافی ریزنٹمنٹ کی تھی، اور بڑا ناپسندیدگی کا اظہار جہانگیر ترین کو فون کیا، ادھر کیا کہ بھئی یہ میرا آخری الیکشن ہے، تو یہ آپ نے حافظ مسرور کو یہ جو ٹکٹ دیا ہے، نئے لوگ ہیں، تو یہ بالکل یہ تو میرا الیکشن بھی مطلب ہے جو ہے نا خطرے میں ہوگا۔ تو بہرحال یہ اس وقت پھر یہ حافظ مسرور نے خود ہی جب یہ ایسی صورتحال دیکھی، تو انہوں نے اپنے ٹکٹ سے بالکل دستبرداری کا خود ہی اعلان کیا، تو پھر ان کی جگہ پر یہ طارق افضل کالس جو ہے یہ اس الیکشن میں پھر ان کو ٹکٹ دیا گیا تھا۔ تو بہرحال یہ اسی دوران میں پھر یہ کاغذات نامزدگی میں جب یہ ایک تکلیف دہ صورتحال سردار غلام عباس کے لیے سامنے آئی، ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے مسترد ہوئے، اور پھر یہ سپریم کورٹ تک بحال نہ ہو سکے۔ تو اس دوران سردار ذوالفقار علی خان عبداللہ جو کہ پی ٹی آئی کے صوبائی اسمبلی کے امیدوار تھے، سٹنگ ایم پی اے تھے، 2013 کے الیکشن میں جیتے تھے، تو 2018 میں یہ آخری منٹ میں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چھوڑ کر، حالانکہ انہوں نے مسلم لیگ نون کی مہم بھی پلیٹ فارم سے شروع کر رکھی تھی، تو چھلانگ لگا کر انہوں نے فوراً پی ٹی آئی کا ٹکٹ حاصل کر کے پی ٹی آئی کے امیدوار بن گئے، اور پھر باقی یہ تاریخ کا حصہ ہے، اور 1,55,000 ووٹ یہ سردار ذوالفقار عبداللہ نے۔ تو یہ کیونکہ سردار آفتاب اکبر بیچ میں جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر تھے صوبائی حلقے میں، تو وہ سردار غلام عباس کے لیے نہ ادھر نہ ادھر، تو وہ درمیان میں لٹک گئے، اور پھر آخر میں یہی انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پی ٹی آئی کی حمایت کریں گے، اور سردار ذوالفقار عبداللہ کامیاب ہو گئے۔ مگر یہ پورے 3.5 سال جتنا عرصہ رہے ہیں، سردار ذوالفقار عبداللہ نے ایک دن بھی یہ تسلیم نہیں کیا کہ وہ سردار غلام عباس
کے ووٹوں سے اور یہ ان کی حمایت سے کامیاب ہوئے ہیں۔ تو بہرحال ہمیشہ اخبار نویسوں پر غم و غصے کا اظہار کرتے رہے کہ آپ یہ لکھتے ہیں کہ سردار غلام عباس کے ضلع میں 1.5 لاکھ ووٹ ہیں۔ انہوں نے کہا کدھر ووٹ ہیں، یہ سب دیکھ لیں، میں نے تو انہیں کوٹ چودھریاں پارسل کر دیا واپس۔ تو بہرحال وہ جو ایک روایتی سردار ذوالفقار اللہ کا ایک جو سٹائل اور عادت تھی، تو وہ ہمیشہ اس بات پر غصے کا اظہار کرتے کہ یہ آپ کیوں لکھتے ہیں کہ انہوں نے 2013 کے الیکشن میں سردار عباس نے 1,08,000 اور پھر ادھر صوبائی حلقے میں 48,000 ووٹ لیے ہیں آزاد امیدوار کی حیثیت سے۔ تو بہرحال یہ ایک 18 کے الیکشن کا ہم ایک تو پھر وہ میجر طاہر اقبال 1,31,000 ووٹ لے کر شکست کھا گئے تھے اور پیپلز پارٹی اپنا کوئی امیدوار سامنے نہیں تھی لا سکی، اور یہ ایک تقریباً 1 to 1 تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار نے 8-9 ہزار ووٹ لیے تھے۔ تو یہ 18 کے الیکشن میں یہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے درمیان مقابلہ ہوا تھا، اور بالکل واضح نظر آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی بار صورت کامیاب ہوگی۔ تو اب یہ 2024 میں اب صورتحال پھر اب ذرا مختلف ہے اور بڑی دلچسپ ہے۔ تو وہی جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے سردار غلام عباس، ان کو لڑنے نہیں دیا گیا، ان کے کاغذات بحال نہ ہو سکے، تو اب سردار غلام عباس مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے امیدوار ہیں، اور میجر طاہر اقبال جنہوں نے 2018 میں 1,30,000 ووٹ لیے تھے اور شکست کھا گئے تھے، تو ان کے درمیان یہ ٹکٹ کا مقابلہ ہے۔ تو بہرحال یہ بڑا کانٹے دار مقابلہ ہے، اور بالکل ٹکٹ کے حوالے سے تو سردار عباس فیورٹ دکھائی دیتے ہیں، مگر بہرحال یہ ایک جنرل گروپ اور ایک اینٹی سردار ایک ایلیمنٹ جو ہے اس کے نمائندے میجر طاہر اقبال ہیں۔ تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اور مسلم لیگ نون کے لیے یہ ٹکٹ جو ہے مشکلات بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں، آپ حالات کا جبر دیکھیں کہ آپ پی ٹی آئی ابھی تک کوئی امیدوار اپنا سامنے نہیں لا سکی ہے، کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، ایاز امیر آ گئے ہیں، سوشل میڈیا پہ یہ تھوڑی سی گمک موجود ہے کہ ایاز امیر ہیں، مگر ان کے ساتھ کون ہے، صوبائی حلقوں میں کون ہے، تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ تمام پارٹی کی جو مقامی قیادت ہے زیر زمین ہے، اور مگر یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ہی انتخابی شیڈول کا اعلان ہوگا تو وہ ایک دھماکہ دار ایک دبنگ انٹری پی ٹی آئی کے یہ سارے لوگ نکلیں گے۔ تو بہرحال یہ ابھی اگلے مرحلے میں یہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں یہ دلی اور دوسرے بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو اس میں بھی ابھی امکان ہے کہ پی ٹی آئی والے بہرحال اگر الیکشن ہے تو ان کو باہر نکلنا ہوگا۔ تو یہ پیپلز پارٹی کے راجہ رضوان ڈنڈوت، انہوں نے اپنی انتخابی مہم اس حلقے سے شروع کر دی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کا ضرور بے شک امیدوار سامنے آئے گا، مگر ابھی تک کون ہے یہ آئندہ 2-4 روز میں یہ صورتحال واضح ہوگی۔ تو بہرحال یہ ایک ابھی تک جو مقابلہ مسلم لیگ نون ہی بظاہر سامنے نظر آ رہی ہے، تو بہرحال پی ٹی آئی والے اور بالکل سیاسی حلقے بڑے پر امید ہیں کہ یہ ایک پی ٹی آئی کا ایک جو مضبوط ووٹ بینک ہے، تو یہ بہرحال یہ 8 جو یہ فروری کے الیکشن ہے اس پر یہ ضرور اپنے اثرات مرتب کرے گا۔